امریکہ کے اندر ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے لائٹ کا فالٹ ہوا تھا، تو چند جگہوں پر لاکھوں ڈالر کی چوریاں ہو گئی تھیں کیونکہ کیمرے بند ہو۔ لوگوں نے سمجھا اب دیکھنے والا کوئی نہیں، چوری ہو گئی۔ اسلام بڑا حسین مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ بھی بند ہو سکتی ہے، انسان بھی سو سکتے ہیں، تو اس رب سے ڈر جا جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایک پکا کیمرہ تیرے اوپر فٹ ہے تو اس کا خیال کر۔ جب لوگ لوگوں سے ڈر کے نیکی کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر نیک ہوتے ہیں، وقتی طور پر۔ کتنی دیر لوگ موجود رہیں گے نیک رہیں گے، اور جب لوگوں سے اوجھل ہو جائیں گے پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ میرے خیال ہے ویڈیو والا ویڈیو دے ہی دے گا، آپ تھک نہ جائیں ایک ہاتھ کھڑا رکھ کے، یہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا خیال ہے کہ خیر والا معاملہ ہے، مل جائے گی آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اب تھک جائیں گے، اور ضروری تو نہیں نا ہر آدمی کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر وہ میسج آتے رہتے ہیں تو پھر بندہ وہ بھی پڑھنے لگ جاتا ہے تو الجھ جاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لائٹیں کم از کم بند کر دیں، آنکھوں میں پڑتی۔ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نیک کون ہوتا ہے؟ نیک کون ہوتا ہے؟ جو مائک کے آگے آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے، پگڑی بڑی صاف باندھے، جو لوگوں پہ یہ روب ڈالنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں تم میں سے اچھا ہوں۔ نیک کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی، تنہائی جس کی پاک صاف۔ لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں اس لیے جاتے ہیں کہ برادری ناراض ہو جائے کہ خود ہم اس کے ہاں گئے تھے تو یہ آیا کیوں نہیں۔ ہم تو بھائی تعزیت کرتے ہیں لوگوں سے ڈر کے۔ یاد رکھو یہ زمانہ بھگا کے تھکا دے گا، یہ راضی نہیں ہوگا۔ اب بھاگتے رہے، لوگ دیواروں تک، قبروں کی دیواروں تک چلے گئے، پر یہ دنیا کی محبت اس طرح کی ہے جس طرح بھیڑوں کی محبت ہوتی ہے۔ اس طرف والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ نکل جائیں گے۔ کب تک بندوں کو راضی کرو گے؟ کب تک راضی کرو گے؟ ادھر والے رشتہ داروں کو ناراض کرو گے، راضی کرو گے تو ادھر والے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والے دوستوں کو راضی کرو گے تو پیچھے والے بگڑ جائیں گے۔ تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ فرمانے لگے ایک رب کو راضی کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا اگر رب رحمان تم سے راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے، پھر لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت، اللہ کا خوف پیدا کرے، ڈرا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ذہن بنائیں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ نیک کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، نیک نہیں کہتے۔ حج کرنے والے کو شریعت نے اسے حاجی کہا ہے، پرہیزگار نہیں کہا۔ زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا سخی ہے، پرہیزگار۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو محتاط زندگی گزارتا ہے، جو بے تکے جملے نہیں بولتا، جو بے تکی سوچے نہیں سوچتا، جو فضول سوالات نہیں کرتا، جو مبہم زندگی نہیں گزارتا، جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، جو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں پڑتا جس رستے پہ اسے کوئی کام نہ ہو، جو بڑھ کے آگے اپنا آپ دکھاتا نہیں، جو ہر روز بھاگ کے اس طرف نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بھی جاننے لگ جائے، کوئی مجھے بھی سمجھنے لگ جائے، وہ متقی نہیں۔ متقی تو وہ ہے جو گناہ سے بچے، اللہ سے ڈرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے، میں نے کچھ کھجوریں، کچھ سرکہ، کچھ خشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینے کا طے کیا تو ایک صحرا آیا، دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، محرم سفر کے ایام چل رہے،
میری باتیں سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ کہتے میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکا، میں نے وہ کھجوریں نکالی، سرکہ نکالا، کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا۔ وہ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی، غریب آدمی تھا، بکریاں چراتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو اس کو دعوت دیتے ہیں، بھئی آ جا تو بھی کھانا کھانے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھا لو۔ کہنے لگا نہیں، اللہ آپ کو جزا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھا لے، اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے۔ فرماتے میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جاؤ کھا لو۔ کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دی۔ میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اصرار کیا، میاں تھوڑی سی کھا لے۔ کہنے لگا حضور اصرار نہ کرے، میں نے روزہ رکھا ہوا۔ آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹا لگا کے یہ سبق یاد کیا ہے کہ میں چونکہ محنت کرتا ہوں تو میں نہ بھی رکھوں تو خیر ہے۔ رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ رب بندوں سے پیار کرتا ہے، اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی۔ مزدور روزہ رکھ کے دیکھے، وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے تو کہا صوم تسخو، تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا، یہ تو تندرستی والا کام ہے۔ کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتہ کروں کہ صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے، صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے، صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، آزماؤ۔ آپ فرماتے میں اٹھ کے قریب گیا، کھانا میں نے کھا لیا تو بکریاں تھی اس کے پاس، 300-400 بکری چرا رہا تھا۔ تو ایک بکری کی پشت پہ میں نے ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیچو گے بکری؟ کہنے لگا حضور میں چرواہا ہوں، دیہڑی پہ کام کرتا ہوں، مزدوری لیتا ہوں، ان کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو آپ فرماتے میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا مالک سے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بھیڑیا لے گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو داڑھی پر ریت پڑی ہوئی، سر پہ ریت تھی، کپڑے پرانے تھے، مکان بھی کچا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختہ، باتوں میں اتنا اثر۔ فرماتے اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریاں چلنے لگیں۔ وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ معاشی کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اللہ بھی تو پوچھے گا نا، تو اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، ایک تقریر ہوتی ہے، میں لچھے دار خطاب کروں گا، میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا، آپ بھائی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے، زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا، زیادہ تو 2 منٹ میں لوگ انقلاب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری، تقریر بھی اثر کرتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل صالح ہو۔ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے، حضور نے کہا نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا، پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدی، پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دی۔ تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ، میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے، یہ بکریاں اب تیری ہیں۔ بھائی خدا را
اللہ سے ڈرنا سیکھ، رب کریم کا خوف پیدا کریں۔ آپ یقین کریں، میں پولیس کی بات نہیں کرتا، MNA کی MPA کی بات نہیں کرتا، لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا، ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا۔ غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں۔ ہم بڑے سخت ہوتے۔ ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دیں موبائل، اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے۔ سنیں میرے عزیز، خوف خدا پیدا کریں، لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں، ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں۔ جب تک آپ روح کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں، فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی، سمجھ نہیں آتی، تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ، اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے، جملوں کی کمی بیشی نہ کرے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے، نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ بات کے لیے بات نہ کرے، بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے، چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی۔ جا، اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے۔ اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر۔ اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا، کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ اڑتی نہیں، پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے پورے زمانے میں، وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں، ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2، اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو، وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں، آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، انہیں کیا ہو ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے، اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے لا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر، اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے، اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر، اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے،
मुल्ला जामी ने इसको लिखा है। मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कहते हैं सैयदा फातिमा अज़्ज़हरा के पास इमाम हसन और हुसैन जब भी जाते थे ना, बीबी साहबा ये आयत पढ़ के सुनाती थी। ये आयत बीबी साहबा सुनाती थी कि बेटे नमाज कायम रखनी है, भलाई को हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, और इस रास्ते में जो मुसीबत आएगी उस पे, और इन ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेटे ये मामूली काम नहीं, ये बड़े अज़म वाले काम, ये बड़े हौसले वाले। माँ जब इन लफ्ज़ों में तरबियत करे, माँ जब कहे, देखा ना मेरे भाई, माँ जब सच का दर्स देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूँ, तेरी दादी को ना पता चले, ये पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफ़ा अम्मा कहे अब्बा आए ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए ना कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूँ पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको छूट के दे दिए। अब अगर आप उसे कहे सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक है घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच। वो भी फिर अब जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को देख के कहेगा अब्बा जी से कहे कि वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आदम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैं हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे, कहते मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, तेरी जुबान से झूठ। और गौसे पाक फरमाते जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को? हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई, तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। वो कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया है कि पैसे हैं तो ले लो? यहाँ पे शरीयत ही बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना बाल, लेकिन गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माँ अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आदम कहते मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज की बात करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहाँ बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले। गौसे आदम को गुस्सा कब आया? खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूँ। अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर है? तो हज़रत गौसे आदम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी माँ ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई। ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैतिलात थी, वो तारीख था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकू उसका सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे,
اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی 14 سال کا بچہ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے. تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح. کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں. تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں، اتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا. میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل. کہا واہ کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا. تو کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں. توبہ میری. ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار